हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं डेरेक लंसफोर्ड की, जो कि मेक्सिको में है। एक सेमिनार आप कह सकते हैं, या गेस्ट पोजिंग टाइप, या एक्सरसाइज, जो भी कह सकें आप इसको। तो अभी इन्होंने गेस्ट पोजिंग भी करनी है पिट्सबर्ग में, मगर उससे पहले वो मेक्सिको गए हैं। काफ़ी मतलब है कि इनके पास यही हो सकता है कि मेक्सिको तो करीब ही है, गए हैं ये काफ़ी जगह पर अपनी अपीयरेंस दे रहे हैं आजकल। बल्कि जब से ये मिस्टर ओलंपिया बने हैं तो काफ़ी ज़्यादा गेस्ट पोजिंग हो गई, और अपीयरेंसेस और टॉक्स और ये सब कुछ हो रही है इनकी तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है बॉडी बिल्डिंग के लिए। और यही अक्सर लोग कह भी रहे थे कि इनको शायद इसीलिए दिया गया है मिस्टर ओलंपिया, क्योंकि 19-20 का फर्क, 19-20 बहुत बहुत करीब का मामला था। तो कुछ लोग जो आर्गूमेंट कर रहे थे कि इनको नहीं बनना चाहिए था और हादी को बनना चाहिए था, कि क्योंकि हादी को कह रहे थे कि वो पीआर नहीं हो सकते, अमेरिका का वीज़ा उनको नहीं लगता, या इंग्लिश उसको नहीं आती, पता नहीं, इस तरह बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। मगर मेरे ख्याल में तो वो बात नहीं थी। हादी डेफिनेटली डिज़र्व नहीं करता था, इस थोड़ा सा ये बेहतर थे मेरे ख्याल में। बट एनी हाँ, ये काफ़ी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओलंपिया के, जो टाइटल इनको मिला है, तो उसकी वजह से ये काफ़ी जगहों पे जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और प्रमोशन कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग की प्रमोशन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो अभी देखते हैं कि ये डेफिनेटली अभी तैयारी भी पकड़ेंगे ओलंपिया के लिए। और एट द सेम टाइम परसों जब ये आएंगे, परसों से मेरा मतलब है कि अगला जब इनका गेस्ट पोजिंग है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो टॉप की बॉडी बिल्डर्स है ऑलमोस्ट, उनके मुकाबले में ये खड़े होंगे। तो देखेंगे कि उसमें कंपैरेटिवली किस तरह ये दिखते हैं, और वो लोग मेरे ख्याल में अपने आप को कंपेयरिंग करेंगे इनके साथ कि कैसा वो इनका मुआवजा किस तरह होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का एक माहौल होगा, और देखा जाएगा कि क्या होता है। और जो दूसरी बात है, ये गेस्ट अपीयरेंसेस या टॉक्स के लिए जब जाते हैं, तो ये तो काफ़ी ज़बरदस्त बात है। बल्कि लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए रादर देन कि क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि गेम की प्रमोशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, और उनको बोलना भी आता है, तो ये तो ऑब्वियसली होगा। अच्छा, गेस्ट अपीयरेंस की बात करते हुए हम आते हैं अब बिग की तरफ, और बिग साहब ने मना कर दिया है पिट्सबर्ग वालों को कि मैं भाई नहीं आ सकता। पिछले साल थे कि उससे पिछले साल तो ये आए ही नहीं थे, मतलब ये बोला ही नहीं था। बल्कि उसके बाद इनको किसी ने बोला कि यार भाई तूने जाना भी है, तो इन्होंने बिल्कुल फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब की बार तो मेरे ख्याल में पहले से ही दे दी कि भाई मेरा वीज़ा नहीं लग रहा है, और चूँकि वीज़ा नहीं लग रहा है तो इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा हूँ, और मुझे काफ़ी वो है, खफा हूँ, और पता नहीं और क्या मसला है, और मेरा दिल तो बड़ा कर रहा है मगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और मेरी तरफ से माजरत है और फैंस को, और मैं जब भी चाहता हूँ इंटरेक्ट करता हूँ आप लोगों के साथ, तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है, बल्कि मुझे एक खुशी होती है, और जज्बा मेरा तरोताज़ा हो जाता है, पता नहीं और क्या हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी बातें तो काफ़ी अच्छी अच्छी लिखी हैं, मगर जो पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बताता है कि भैया नहीं जा सकते। और खैर ये वीज़े की बात मेरे ख्याल में सही भी है, जिस तरह गज़ा में आजकल मसले चल रहे हैं पूरे उस एरिया में, बेल्ट में, तो बहुत लोगों को वीज़ों का मसला है, या नहीं दे रहे हैं, या पता नहीं क्या है, या एम्बेसी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो तो खैर वो तो वो ही जाने। तभी तो हम इसके भी थोड़ा सा ख़िलाफ़ हैं कि क्यों अमेरिका में सारे हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो ये ओलंपिया वाले मेक श्योर करें अमेरिकन गवर्नमेंट से कि भाई ये बॉडी बिल्डर्स को एटलीस्ट दो वीज़े, ये स्पोर्ट्स मैन है और इतने मतलब है कि 10-10 15-15 साल एटलीस्ट बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन से अटैच्ड होते हैं। और जब अटैच होते हैं तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि वो ट्रैवल भी करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो उसके बावजूद भी अगर आप वीज़े नहीं देते तो फिर क्या ज़रूरत है उधर मुकाबला करने की, और फिर क्यों फॉलो करें लोग ओलंपिया का इतना बड़ा स्टेज। जिस तरह अभी दुबई में मेरा ख्याल में पैसे बढ़ा रहे हैं, तो मेरा ख्याल में ये मुमकिन है कि 1-2 साल में दुबई वाले अपना कोई वो प्रोग्राम शुरू कर दे या मुकाबले, और लोग उसी में फिर जाएंगे।
تو یہ میرا خیال میں اولمپیا والوں کو، مسٹر اولمپیا کا جو کمپٹیشن کرواتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں سیریسلی سوچنا پڑے گا. اینی ہاؤ یہ کچھ پرانی ان کی ویڈیوز ہیں، اور ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست دکھ رہے ہیں، مگر پٹسبرگ والوں کے ساتھ یہ کوئی پہلی مرتبہ انہوں نے ہاتھ نہیں کیا ہے. پچھلی بار بھی اسی طرح کیا تھا، اور جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ پچھلی بار تو صاحب نے یہ بھی نہیں بولا تھا کہ میں نہیں آ رہا ہوں. اس دفعہ تو میرا خیال میں ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ تم نے ہمیں انفارم تو کیا ہے نا. پچھلی بار تو میرا خیال میں ان کو یاد آیا مقابلے کے گیسٹ پوزنگ کے بعد ہی، مطلب جو مقابلہ ختم ہو گیا ادھر، تو انہوں نے پھر میسج کیا، جو بھی تھا وہ کر دیا. مگر اس بار چلو پہلے سے ہی بول دیا. مجھے دوسری بات یہ بھی لگ رہی ہے کہ پریپریشن ان کی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے سال انہوں نے اسکپ کیا تھا مقابلہ کہ میں کوئی اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں اور یہ اور وہ، اور اس سال تو ڈیفینیٹلی وہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ کوئی پوسٹ بھی ان کی نہیں آئی ہے اتنی خاص، اور نہ ہی کوئی اتنا وہ آیا ہے کیا کہتے ہیں کوئی تصویر یا کچھ بھی نہیں ہوا ہے نا. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ تیاری پکڑی ہوئی ہے انہوں نے، اور یا کچھ کر رہے ہیں، یا تو جس طرح کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے جسم میں اور یا مسلز میں کچھ مسئلہ ہے اور میں اس کی علاج کر رہا ہوں، یا تو اس طرح کچھ بات ہے، اور یا بس بندے نے چھوڑ دیا ہے کہ بس نہیں بھائی اور نہیں ہو سکتا، عمر ہو گئی ہے. تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. مگر اگر یہ اپڈیٹ کر دیتے ہیں ایٹ لیسٹ ایک آدھ مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے، تو پھر بھی بندہ کہہ سکتا تھا کہ یار یہ تو زیادتی ابھی ہوئی ہے. تو ابھی تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال میں انہوں نے خود بھی تیاری نہیں کی تھی، تبھی تو ویزے کے لیے بھی اتنا سست پڑ رہے تھے. اور ویزے کی بات کرتے ہوئے میرے خیال میں تو جو اولمپیا والے ہیں اور جو باڈی بلڈرز جو باہر سے آ رہے ہیں، وہ پہلے سے ہی میرے خیال میں ابھی سے ہی اپلائی کر دے، کیونکہ اگر ٹائم لگ رہا ہے تو اولمپیا کے تھرو اپلائی کر دے اور ان کو کہہ دے کہ آپ اس کو دیکھ لیں. تو وہ جب دیکھیں گے تو پھر وہ میرے خیال میں کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے ویزوں کا. اور میرے خیال میں جو امریکن گورنمنٹ ہے ان کو کہہ دیں گے کہ بھائی ان کا تھوڑا سا کوشش کرے کہ ان کے ویزے پروسیس کر لو جلدی جلدی، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے سے ہی وہ سارٹ آؤٹ کر دیں. مگر بگرام میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ وہ کہیں بھی جا رہے ہیں. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یا چھوڑ رہے ہیں یا ایک آدھ سال اور بھی ویٹ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا سرپرائز دیں گے. مگر جو مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ سرپرائز کے دن گئے. ان کو ابھی کوچنگ کی طرف جانا چاہیے یا بس ریٹائرمنٹ والی زندگی مزے سے وہ انجوائے کرنا چاہیے. ادروائز جو وہ دن تھے نا بیگرامے کے وہ ختم ہو گئے میرے خیال میں. اینی ہاؤ شاید کیا پتہ سرپرائز دے ہی دے اور ہم ایسی منہ بنائے اور ان کے بارے میں باتیں کرتے رہ جائیں. بٹ جو کیا کہتے ہیں وہ کہ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. تو ابھی تک تو یہ دکھا نہیں ہے کچھ، انہوں نے دکھایا بھی نہیں ہے کہ بھائی میں کچھ کر رہا ہوں. نہ جم میں کہیں نظر آیا ہے، نہ کوئی اور اپڈیٹ ان کی نظر آئی ہے. میری نظر سے تو نہیں گزرے، اگر کسی اور کی نظر سے گزرے ہو تو پھر بتا دیں ہمیں. لوگوں نے کافی زیادہ ان کو میرے خیال میں کوسا بھی ہے اس پوسٹ کے بعد، اور کافی زیادہ باتیں بھی سنائی ہیں. آبویسلی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لیے انہوں نے کوسا ہے. ان کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کسی اور میں جاتے ہیں یعنی گیسٹ پوزنگ میں کسی اور جگہ پر. تو اس کے بعد ہم بات کریں گے اب اینجل کیلیڈرون کے بارے میں، جن کا قد تو چھوٹا ہے مگر مسلس کافی بڑے بڑے ہیں ان کے، اور کافی کنڈیشنڈ ہے. اور یہ ابھی جا رہے ہیں اوپن کلاس میں نیو یارک پرو شو میں. تو دیکھتے ہیں کہ کن کن کو چیلنج کرتے ہیں. کافی اٹریکٹیو باڈی ہے ان کی، مطلب ہے کہ اور ان میں ایک وہ ہے ایک اٹریکشن اور ایک کلیئرنس ہوتی ہے. مطلب کافی زبردست قسم کی فزیک لے کر آتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیلنس تو بہت زبردست ہے، اور یہ مطلب ہے کہ کنڈیشن بہت زبردست لے کر آتے ہیں. بہت زیادہ مطلب ہے کہ بہت زیادہ اسٹرپٹ ہوتے ہیں، اور اسٹارویش مطلب ہے کہ ان کے جو یہ مطلب ہے کہ آپ چیسٹ میں اور شولڈرز میں جو ان کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مینشن بھی کیا ہوا ہے ان کے کوچ نے بھی کہ بھائی ان کی جو ہپ کے جو مسلز ہیں
بٹ کے وہ بھی مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کو بالکل کراس نظر آئیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا کرتے ہیں, کیونکہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک لائن اپ ہے نیو یارک پرو شو کے لیے, اور بہت ہی تگڑے قسم کی ایک لائن اپ ہے ٹو بی آنیسٹ. تو اور ان کا جو یہ کنڈیشن ہوتا ہے نا, یہ اتنا شارپ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ ان سے کافی ہیوی ہوتے ہیں, مگر پھر بھی ان کو مار گراتے ہیں. مطلب مار گرانے سے مطلب ہے کہ ان کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, مو شبانہ کے بارے میں ایک محض یہ ہے کہ بھئی ان کو بھی ہو گیا ہے فیور, پتہ نہیں فیور ہوا ہے کہ کیا ہوا ہے, فلو ہوا ہے, اسپتال میں داخل ہے, اور انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے ادھر جانے سے, یہ پٹسبرگ جانے سے. اور لگ یوں رہا ہے, تبھی تو میں تو ہنس رہا تھا پچھلے دنوں ان کے بارے میں کہ شاید ان کا کوئی مسئلہ ہے اور پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے اس طرح. تو ابھی اب مجھے اندازہ ہوا کہ اتنے زیادہ لوگوں کو یہ کیوں بلاتے ہیں, کیونکہ درمیان میں سے کچھ لڑک جاتے ہیں. جس طرح یہ دو تو ابھی تک گئے ہیں, تو اور بھی کچھ ہو سکتا ہے, تو کوئی نہ کوئی تو آئے تو صحیح وہ مقابلہ کرنے کے لیے. سو انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ اسی طرح جس طرح بیگرامی نے دیا ہے کہ بھیا ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے, اور اگر ڈاکٹروں نے اجازت دے دی تو پھر میں حاضر ہو جاؤں گا. تو اب دیکھتے ہیں, اور ہمارا امید ہے کہ یہ ڈاکٹر ان کو اجازت دے دیں اور یہ پھر حاضر ہو جائے, اور ہم دیکھ سکیں کہ کیا ہوتا ہے. اور ایز اے ہول باڈی بلڈنگ کے لیے بھی اور ان کے خود کے لیے بھی کافی اچھا ہوگا. سو ان کے ساتھ بھی یہ سچویشن چل رہی ہے. تو 2 بندے تو اس شو سے نکل گئے ابھی تک. میرے خیال میں 1-2 اور بھی آتے آتے ان دنوں تک ٹریولنگ کی وجہ سے یا کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے وہ بھی نکل ہی جائیں گے, کیونکہ سی بم ہے. سی بم کے بارے میں شور نہیں ہوں کہ وہ آ پائیں گا, کیونکہ وہ تو پرسوں بھی اپنی جسم کو چھپا رہا تھا. اگر وہ چھپا رہا تھا تو اس کا مطلب وہ کسی کو شو نہیں کرنا چاہتا. اور وہی ہم نے بتایا ہے کہ جس دن سی بم نے جسم شو کر دیا تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ آیا تیاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. سو مجھے سی بم پہ تھوڑا سا وہ ہے, ڈاؤٹ ہے کہ وہ بندہ نہیں آئے گا, اور وہ چھپانے کی کوشش کرے گا. کر بھی رہا ہے تو پھر بھی نہیں بتائے گا, اور کر بھی نہیں رہا ہے تو پھر بھی نہیں بتائے گا. اینی ہاؤ, ہوپ یو انجوائے دا ہول تھنگ اینڈ ہیو اے گڈ ٹائم.